احتشام صاحب، یہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا کوئی ادارہ نہیں ہے جو دیکھتا کہ یہ مخدوش عمارتیں ہیں اور پھر جس طرح سے یہ عمارتیں جب بن رہی ہوتی ہیں اس وقت ان کی کنسٹرکشن روکنے کے لیے کوئی نہیں آتا؟ سندھ حکومت کا کس حد تک کردار ہے؟ کون کون اس سارے معاملات میں ملوث ہے؟ دیکھیں ہمارے جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد سے پھر اس محکمے کے بارے میں یا اس ادارے کے بارے میں یا اس سوسائٹی کے بارے میں ہم جاننا شروع کرتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ابھی دیکھیں لیٹسٹ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب 586 جو ہے نا وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جن کو مخدوش قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتنی عمارتیں پرانی ہیں، کتنی مخدوش ہیں، کتنی گرنے والی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے لیے بڑی حیرت والی بات ہے، حکومتوں کو تو چلیں ہم جو ہمیشہ مورد نظام ٹھہراتے بھی ہیں اور وہ ذمہ دار بھی ہیں، اب ہماری عدالتیں جو ہے نا دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے نیشنل ٹاور، اب مجھے آیا کہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا، سپریم کورٹ نے اس کا حکم دیا، اس کو گرا دیا گیا۔ کاش سپریم کورٹ یہ بھی کہتی کہ کراچی کی پرانی عمارتیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں، کون سی گرنے والی ہیں جہاں پہ لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، اس کا کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ وہ بھی ایک سیاسی کہا جاتا ہے ایک مسئلہ ہے۔ اب اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے آمنہ، دیکھیں نا اب ایک مدت سے ہو رہا ہے سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی آئے دن اب تو کہا جاتا ہے 70% پلس عمارتیں جو ہے نا وہ پیسہ دے کے بنائی جاتی ہیں اور نہیں دیکھا جاتا ان کو کہ بھئی اس کی وائبلٹی ٹیکنیکلی ادروائز کتنی ہے کتنی نہیں، لیکن اجازت دے دی جاتی ہے۔ چلیں اچھا اب یہ کر دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ذمہ دار بھی ٹھہرا دیا، ہم نے بندوں کو معطل بھی کر دیا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی آمنہ یہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب یہ ہے کہ حکومت نئے سرے سے کیسے اس کو بنائے گی، دیکھیں حکومت کے پاس اور یہ اکوموڈیشن کا جو لوگوں کو دینا ہے اس کے لیے وہ کیسے اکوموڈیٹ کرے گی؟ اس کے لیے دیکھیں اس کے لیے بہترین طریقہ وہی ہوتا ہے جو ساری دنیا میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے لوگ کچھ اپنے پیسے دیں، کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے لائیں، کوئی پبلک سیکٹر سے لوگ آئیں، پھر حکومت اپنا کوئی رول پلے کرے تو اس صورت میں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ کراچی تک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ پنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں یہ 70-80% عمارتیں جو پرانی ہیں ان کا سب کا یہی حال ہے۔ یہ تو اللہ نے بچایا ہوا، اب پتہ چل رہا ہے کہ جی اس عمارت میں کیا مسائل تھے، کیا ہونا چاہیے تھا۔ اب بات تو یہ ہے کہ آپ نے مورد نظام تو ٹھہرایا، اب لوگوں کو سزائیں دینے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے بتائیں کس نے اس ملک میں سزائیں دینی ہیں آمنہ؟ ابھی جب سے یہ سندھ بلڈنگ گورنمنٹ اتھارٹی بنی ہوئی ہے اب اس پہ کسی نے آج تک ذمہ داری چیک اینڈ بیلنس، آپ کے شہر میں ہم نے دیکھا بڑے ہم نے دیکھا برج بنے، تیسرے سال میں برج جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ بارش آئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کسی نے نہیں پوچھا، کوئی ذمہ داری نہیں، کسی کو سزا نہیں دی گئی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب اس بلڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ مخدوش عمارتیں گرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور سندھ گورنمنٹ اتھارٹی جو لوگ بیٹھے ہیں اب اتنے الزامات آتے ہیں، کوئی عدالت میں چلا جائے، کوئی اور حکومت اس حوالے سے اپنے، لیکن کہا جا رہا ہے 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ سارا کچھ کنائنمنٹس کے ذریعے ہوتا ہے، جس کو اوپر بندہ بٹھانا ہوتا ہے بٹھا دیتے ہیں، جس کو فائدہ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں۔ اور صحیح کہہ رہے ہیں فہیم صاحب سے، نیچے سے لے کے اوپر تک جب آپ پیسہ تقسیم کریں گے، کرپٹ پریکٹسز ہوں گی تو حالات کیا ہوں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔